جب اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اور باتیں کرتے تھے کہ شکلیں تو کسی کی دکھاتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے پہلے رکھا تھا اور جو ٹارچر کیا تھا۔ علی میں تو کہتی ہوں کہ شاید زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا ملٹری کرتی کیا ہے۔ ملٹری تو بہت عرصے سے یہ فوج یہی کر رہی تھی، ہمارا کبھی واسطہ نہیں پڑا، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی فوج اتنی بری ہو نہیں سکتی، لیکن جو انہوں نے ملٹری پرزنرز کے ساتھ کیا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پولیس بہت خراب ہے پاکستان کی، پولیس ظلم کرتی ہے لوگوں پہ، اور جب حسان کہتا تھا نا کہ ایک دفعہ ہم کوٹ لکھپت چلے جائیں تو میں اس سے کہتی تھی پولیس بہت خراب ہے کہ وہاں بڑا تنگ کریں گے، لیکن اس کا الٹ ہوا، وہاں پہ تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ISI کا لڑکا بیٹھا ہوتا تھا، اور نکلے اور انہوں نے بتایا کہ ہر ہفتے ہر پرزنر وہ فون آتا تھا وہاں سے جہاں پہ یہ تھے گیرزن میں کہ جی 10 کلو حسان دہی مانگ رہے، اور یہ وہ منگاتا تھا روزمیری آئل بالوں کے لیے، اب وہ بڑا مہنگا آتا تھا، اور وہ کہتے تھے ہر ہفتے تو وہ جو میری بیٹی لے کے جاتی تھی وہ پوچھتی تھی کیسے کر سکتا ہے اتنا، اب پتا چلا وہ کہتے جی ملتا تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا تھوڑی، اور ہر پرزنر سے 10-10 کلو مانگ رہے تھے۔ تو جو میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے تھے فوج میں کوئی تمیز تہذیب ہوئے گی، لیکن اس کے برعکس جب یہ کوٹ لکھپت آئے ہیں، پولیس والے نہ ظلم کرتے ہیں، پولیس والے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، پولیس والوں میں کوئی احساس ہے، لیکن جو یہ فوجی ہے اور خاص طور پہ جو ملٹری انٹیلیجنس والے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ ابھی تو یہ دیکھیں باتیں کہانیاں نکلیں گی، اور میں نے تو انشاءاللہ کیونکہ میں حسان سے کہوں گی اپنی پوری کہانی بتائے، اور باقی سب پرزنرز دیکھیں، اب ہم نے ڈرنا نہیں ہے کہ ہم بتائیں گے تو ہمارے ساتھ اور ہوگا۔ اچھا آپ وہ بتا دو، ایک اس کی جو ابھی سیالکوٹ والے نے ہمیں بتایا ہے اسی وہ تو بیچارے کا بتا دو، اگر آپ اس غریب کی آدمی، آپ اس غریب کی آدمی۔ کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنے ظالم ہیں، وہ اتنا مسکین تھا، ایک ہمبل گھر سے پیچھے کے تو چلے جو اس کے ساتھ انہوں نے ان کو جو ٹارچر ہے نا یہ مشینوں سے بھی کرتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ناخن نکالے ہیں الٹا لٹکا کے، ان کو جو ظلم کرتے ہیں، آپ کئی باتیں تو ہیں جو میں یہاں بتا بھی نہیں سکتی جو یہ کرتے ہیں، اور ان کہتے کے ہیں کہتے اس کے والد فوت ہوا یا والدہ فوت ہوئی، کہتے کسی کو جانے نہیں دیتے، کسی کو نہیں، اگر آپ کا کوئی مر جائے، دیکھیں پہلے یہ تھا کہ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہوتا تھا تو یہ پیرول پہ ان کو باہر نکالتے ہیں، یہاں پہ آپ کا بچہ مر جائے، ایک پرزنر کی بیوی مر گئی اس کو نہیں جانے دیا، اور اسی طرح کسی کی ماں مری ہے اس کو نہیں جانے دیا، انہوں نے حد کر دی، اور آپ نے یاد ہے آپ کو گجرانوالہ میں وہ بیچارہ ہتکڑی میں اس کی ڈیڈ باڈی گھر لے کر آئے، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی، اور جب وہ مر گیا تو اس کو ہتکڑیوں کے ساتھ لے، یہ بہت ظالم ہے۔ آپ سوچیں ان کی یہ نہیں ہوگا کہ یہ جی جو انہوں نے کر دیا، یہ تو ہوگا کہ نہیں، یہ جو ہو گئے ان کا حساب ہوگا۔ میں جیسے کہتی ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے جو بھی عدالت ہے اس میں جاؤں گی کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم ہوا کیوں، اور اسی طرح سب کو کہوں گی سب جائیں۔ اور اچھا ایک بس سوال ہے، آپ حسان کی باتیں تو ایک ہے، بات پرانی ہے تھوڑی سی، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ کس بات پر ہوا کہ حسان نے کہا کہ رحم نہیں چاہیے، انصاف چاہیے، انہوں نے کچھ آفر کیا تھا، یہ کچھ ایسا تھا کیا ایگزیکٹلی؟ یہ کچھ مانگنے کی بات ہے۔ مجھے حسان کا یہ نہیں پتا کہ ڈائریکٹلی آئے ہیں، لیکن جب یہ ملٹری انٹیلیجنس ملٹری کے پاس تھے نا تو وہاں پہ جو MI کا جو بھی ان کا وہ تھا وہ آیا اور اسے بلایا، سب سے پہلے حسان کو بلایا کہ تمہارے ماموں تو ڈیل کر رہے ہیں عمران خان، اب تم لوگ بھی سائن کر دو۔ تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، اور وہ یہ بھی پہچان گیا کہ جب اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اور باتیں کرتے تھے کہ شکلیں تو کسی کی دکھاتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے پہلے رکھا تھا اور جو ٹارچر کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے باقیوں کو بلایا، تو جب پہلے تو جو بیچارے جن کو سمجھ ہی نہیں تھی ان کو پہلے تو ان بیچاروں نے سائن کر دیا، پھر جب ان کو پتا چلا کہ حسان اور بہت ساروں نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جبکہ عمران خان نے کہا ایک دفعہ مجھے کہتے آپ ان سے کہیں جو یہ بیچارے مسکین بچے ہیں کہ آپ سائن کر کے نکل جائیں، لیکن ان کی دیکھیں زیادتی، دیکھیں انہوں نے بہت ساروں سے سائن بھی کروا لیا لیکن ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو کبھی دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، جن پہ زیادتی کر رہے ہیں،
کہ ان بیچاروں کی آپ میں تو ان سے شرم آتی ہے کہ وہ بیچاروں کو نہ انہوں نے وزیر بننا ہے نہ مشیر بننا ہے نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن پھر بھی وہ جب کبھی مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں عمران خان سے کہیں ہم کھڑے ہیں، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کھڑے ہیں بیچارے. دیکھیں گھروں کے مسائل ہیں، گھر والے آ کے شکایتیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اللہ نے ان لوگوں کے دل میں سوری جبران آپ بات کریں. نہیں ان کو کمپلیٹ کریں پلیز. اور دیکھیں نہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں طاقت دی ہوئی ہے. جتنے لوگ ہیں، میں حسان آپ کو پتا ہے کہ مجھے یقین بھی نہیں آتا تھا کہ میں کہتی تھی حسان میں تو دعا کرتی تھی تم قرآن پڑھو کہ تم بھول گئے ہوگے بچپن میں پڑھا. میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے سے بھی زیادہ جو میں اپنی طرف سے سمجھتی تھی میں کچھ پڑھ رہی ہوں، جب میں جاتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اب میں نے وہ صورت یاد کر لیا، اب یہ کر لیا. اور پھر اپنی وہ جو بہنیں بھانجے جاتی ہیں ان کو کہتا ہے غیبت چغلی نہ کرنا. تو اب وہ اس لیول پہ آگے کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں میں نے تو دعا کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں تک کر سکو گے. یہ اللہ کرنے والا ہے، بڑا فائدہ ہے. جو بھی اندر ہے ان کو ایک طرح سے تربیت ٹریننگ سب کچھ ہو رہی ہے. اور کسی کی قربانی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. کسی کی قربانی ضائع نہیں جائے گی. میں ایک اور کہاں سے وہ بیک گراؤنڈ سانگ وغیرہ پہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو مجھے بڑی اچھی لگی جب میں نے دیکھی، اور یہ جو ہیں پی ٹی آئی سائنٹسٹ ان کا نام ہے وہ لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی دیکھیں. اس میں ایک ہوپ ہے، جو ایک گانا ہے کہ گھر کب آؤ گے، تو مجھے لگتا ہے وہ ضرور آئیں گے اور آئیں گے ویلکم کریں گے. Of course, inshallah. Of course. صحیح. انشاءاللہ.